سب سے پہلے سینئر تجزیہ کار اور سینئر اینکر پرسن ہمارے ساتھ ہارون رشید صاحب موجود ہیں۔ سر، ہم جس طریقے سے دیکھ رہے ہیں کہ اب اس 92 نیوز میں ایک سفر جاری ہے مختلف اینکرز کا، ان سب سے ملاقات ہوگی، لیکن سر آپ کا سفر کیسا گزرا ہے 92 کے ساتھ؟ اچھا ہی گزرا۔ بحیثیت مجموعی گزارش یہ ہے کہ مجھے پریزیڈنٹ ریگن کی ایک تقریر یاد آ رہی جس میں وہ اس کے ساتھ گورباچوف کے ساتھ اپنی ایک ملاقات کا تذکرہ کرتے ہیں کہ میں نے انہیں یہ لطیفہ، وہ کہتے ہیں میں نے یہ لطیفہ گورباچوف کو سنایا۔ ایک امریکی اور روسی کی ملاقات ہوئی تو امریکی نے اس سے کہا، روسی سے، کہ میں ایوان صدر میں داخل ہو کے میز پہ مکہ مار کے کہہ سکتا ہوں کہ مسٹر پریزیڈنٹ جس طرح آپ اس ملک کو چلا رہے ہیں میں اسے پسند نہیں کرتا۔ اچھا، تو روسی نے کہا یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ تو اس نے کہا واقعی؟ اس نے کہا ہاں، میں امریکہ کے ایوان صدر میں داخل ہو کے اس کی میز پہ مکہ مار کے کہہ سکتا ہوں کہ جناب ریگن جس طرح آپ اس ملک کو چلا رہے ہیں میں اسے پسند نہیں کرتا۔ گزارے یہ ہے بے باکی کا زمانہ گزر گیا۔ جو میجر ایشوز ہیں، یہ ٹھیک کہا کچھ دیر پہلے جب بات ہو رہی تھی ارشاد عارف صاحب نے کہ ہم نے بہت برے وقت دیکھے ہیں۔ ہم نے یحییٰ خان کا زمانہ دیکھا ہے، ہم نے ذوالفقار علی بھٹو کا فخر ایشیا قائد عوام ذوالفقار علی بھٹو کا زمانہ دیکھا ہے، جب ایک ٹیلی فون آتا تھا ڈی جی پی اور آفس سے کہ یہ خبر اس طرح لگے گی، اور ایئر مارشل اصغر خان کی خبر بیک پیج پہ لگے گی اور اس طرح لگے گی۔ لیکن اس کے بعد ہم نے طویل پابندیوں کے بعد آزادی کا ایک زمانہ بھی دیکھا۔ اب وہ آزادی باقی نہیں ہے اور بہت سے میجر ایشوز پہ ہم بات نہیں کر سکتے۔ لیکن یہ بھی ارشاد صاحب نے ٹھیک کہا کہ اگر کوئی اخبار نویس سلیقہ مند ہے اور بات کہنے کا اسے قرینہ معلوم ہے تو ہر بات کہی جا سکتی ہے۔ ہم نے تو کوشش کی کہ ہر بات کہہ دیں، اور اس میں ایک اچھی بات ہے، یہ تو ٹھیک ہے جیسے پہلے بھی بات ہو رہی تھی کہ ماحول ایسا ہے کہ جس میں کچھ نہ کچھ سپورٹ مل جاتی ہے دفتر سے، اور انتظامیہ نے ہمیں روکا کبھی نہیں، سوائے اس کے یہ کہا کہ میرے بارے میں تو خیر مشہور ہے کہ میں بہت سخت بات کہتا ہوں، مگر میں نے یہ بھی کہا کہ حضور ہم پہ کبھی کوئی مقدمہ نہیں ہوا، اور جس نے کیا وہ شرمندہ ہی ہوا، اسے واپس لینا پڑا۔ وہ حدود و قیود میں رہ کے بات تو آپ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، اور اسی کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ لیکن پھر یہ ہیں کہ اور ایشوز ہیں، بہت پیچیدگیاں، مثلا یہ کہ نیشنل سیکورٹی ایشوز ہیں، اس کے بارے میں آپ جانتے ہیں اور بات کرنا چاہتے ہیں، بعض اوقات اس لیے نہیں کرتے کہ وہ ملک کے مفاد میں نہیں۔ بالکل ایسے۔ تو اوورآل جرنلزم کا ماحول ملک میں کوئی بہت اچھا نہیں ہے، اس میں غنیمت ہے کہ بات کرنے کی اتنی آزادی موجود ہے، اور کچھ نہ کچھ تو ہم کر ہی گزرتے ہیں اور کبھی اس کا نتیجہ بھی نکلتا ہے۔ کیا بات ہے، نتیجہ بھی نکلتا ہے۔ دخل میں ارشاد عارف صاحب سے بھی ہم پہلے اسی پر کمنٹ لے لیں کیونکہ آزادی صحافت پر بات ہو رہی ہے۔ تو سر جس طریقے سے آپ کمنٹ دے رہے تھے کائنڈلی بتائیے گا، آپ اس وقت اپنے ملک میں پاکستان میں صحافت کو کہاں دیکھتے ہیں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر ٹیکنالوجی کے حوالے سے دیکھا جائے تو صحافت نے بہت زیادہ ترقی کی ہے۔ ہم تو جب ہم نے صحافت کا آغاز کیا تو یہاں کچھ اور ہی دور تھا اخبارات میں۔ ہم سے پہلے جو تھے ہمارے سینئرز وہ بتاتے تھے کہ ہمیں کاپی بھی خود پیسٹ کرنی پڑتی تھی، یہ سہولت بھی نہیں تھی کہ کوئی کاپی پیسٹر ہو یا کوئی دوسرا بندہ موجود ہو۔ اب تو خیر ٹیکنالوجی کا دور ہے، بہت ساری چیزیں سہولتیں حاصل ہو گئی ہیں۔ جہاں تک کام کا تعلق ہے، جس طرح ہارون صاحب بتا رہے ہیں کہ ایک پابندیوں کا دور ہم نے دیکھا، میں نے ذوالفقار علی بھٹو کے آخری دنوں میں صحافت کا آغاز کیا، اور پھر ضیاء الحق کا دور تھا جب باقاعدہ ہمیں اخبار کی کاپی ڈی جی پی آر آفس پی آئی ڈی آفس جا کے سینسر کرانی پڑتی تھی، اور پھر اس میں سے خبریں نکال دیتے تھے، اور پھر یہ حکم ہوتا تھا کہ یہ خالی جگہ بھی نہیں چھوڑنی ہے، اس پہ خبر لگانی ہے ہماری مرضی کی۔ اب وہ دور نہیں ہے، وہ جو پابندیاں ہم دیکھ چکے ہیں، جو میری نسل کے لوگ ہیں، ہارون صاحب کی نسل کے لوگ ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بہت زیادہ آزادی ہم نے گین کی ہے، لیکن جو نوجوان اب آئے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ وہ پابندیوں کا شکار ہیں، کیونکہ وہ سوشل میڈیا کی آزادی ریگولر میڈیا میں جاتے ہیں، تو انہیں ذرا دقت ہوتی ہے۔ باقی 92 کا جو ماحول ہے یہاں دیکھیے، وہ اس طرح کی مینجمنٹ کی، انتظامیہ کی سختیاں یا پابندیاں نہیں ہیں جو ہم لوگ دیکھ چکے ہیں، جو بعض اداروں میں موجود ہیں کہ مالک کی مرضی کے بغیر آپ ایک خبر جو ہے
نہ چھاپ سکتے ہیں نہ دے سکتے ہیں، وہ صورتحال نہیں ہے. لیکن جو ریاست کی طرف سے، اداروں کی طرف سے دباؤ آتے ہیں، پریشر گروپس کے جو دباؤ ہیں وہ بہرحال موجود ہیں، اور وہ اس وقت تک موجود رہیں گے جب تک اوور آل ماحول ہمارا جو ہے، ہماری سوسائٹی کے اندر ایک تو آزادی کا جو احساس ہے وہ، اور ساتھ ہی ساتھ آزادی ذمہ داری کے ساتھ. کوئی مادر پدر آزاد شتر بے مہار معاشرہ جو ہوتا ہے وہ زندہ نہیں رہ سکتا. تو ہم جب یہ سیکھ جائیں گے، میرے خیال آزادی اور ذمہ داری کو ساتھ ساتھ ملائیں گے تو شاید پابندیاں کم ہوں گی، ذمہ داری بڑھے گی، اور پھر ہم جو جس شکایت کرتے ہیں شاید یہ شکایت کم ہو سکے. ذمہ داری نبھائیں تاکہ آزادی مل سکے. بالکل ایسا ہی ہے. اب ذرا میری طرف بھی آتے ہیں ذرا، تو میری سائیڈ اور وہ والی بات ہے، لیکن اگر میں آغاز کروں گی اوبیسلی ڈاکٹر صاحب آپ سے بات کرنا چاہوں گی. اس سے پہلے ڈیفینیٹلی کروں گی شازیہ سے، لیکن اوبیسلی آئی ہیو نو آپ سے اس لیے پوچھوں گی بیکاز اے یو آر ویری سینئر اینکر، بی یو ہیو ورکڈ ود بگیسٹ چینلز ان دا کنٹری، اور آپ کا تجربہ الگ الگ اداروں میں کام کرنے کا رہا. آج کا دن واقعی میں جب آپ کی چینل سے آپ منسلک ہوتے ہیں تو آپ کو ایک پرائڈ ہوتا ہے کہ ایک چینل نے ایک سال جو ہے وہ اس نے اپنی گروتھ کی، بیٹرمنٹ آئی، امپروومنٹس آئی. سو فار شازیب کے سوال کو جوڑتے ہوئے آپ سے سوال کروں گی، ہاؤ ہیز بن دا جرنی سو فار بفور 92 اینڈ ود 92؟ تھینک یو سو مچ. میں نے بہت سے چینلز کے ساتھ کام کیا ہے، اور تیسرا سال ہے میرا آلموسٹ 92 کے ساتھ. اور ایک ایسے وقت میں جب پاکستان کے مختلف چینلز جو ہیں انہوں نے بڑی اسٹرانگ پوزیشنز فار اور اگینسٹ گورنمنٹ لی ہوئی ہیں. تو 92 کی جو مین خصوصیت کہہ سکتے ہیں، جس کا ذکر ہارون صاحب نے بھی کیا، ارشاد عارف صاحب نے بھی کیا، کہ اس کا کوئی یہ کسی پولیٹیکل بیٹل گراؤنڈ کا حصہ نہیں. اس کی اپنی انڈیپینڈنٹ ملک کے کم از کم 2-4 بڑے چینل ایسے ہیں جو ٹاپ 5 چینلز میں ہیں، جن کی بہت اسٹرانگ پولیٹیکل اورینٹیشن ہے، یا تو حکومت کے یہ سیٹ اپ کے خلاف ہیں یا پھر وہ کسی حکومت کے ساتھ ہیں. تو 92 کا وہ نہیں ہے، اور اس کی وجہ سے اس کی جو مینجمنٹ ہے، اس کی جو ایڈیٹوریل پالیسی ہے، اس میں آپ کو ایک بہت زیادہ انڈیپینڈنس نظر آتی ہے. بٹ ہیونگ سیڈ دس، پاکستان میں جیسا ہارون صاحب نے کہا کہ خاصی تبدیلی آئی ہے میڈیا کے لینڈسکیپ میں گزشتہ 10-15 برس میں. اس تبدیلی کا تعلق صرف حکومت سے یا ریاست سے نہیں ہے. جتنے پاکستان کے اندر ڈفرینٹ پولیٹیکل انٹرسٹ ہیں، اکنامک انٹرسٹ ہیں، کارپوریٹ انٹرسٹ ہیں، ایڈورٹائزنگ انٹرسٹ ہیں، سماجی انٹرسٹ ہیں، فیمنسٹ موومنٹ ہے، ریلیجس گروپس ہیں، وہ سب اپنا اپنا وزن ایکسرسائز کرتے ہیں مین اسٹریم کے، کہ بھئی یہ کہنا غلط ہے، اس کے بارے میں یہ نہ کہیں، اس کے بارے میں وہ نہ کہیں. جس کی وجہ سے مین اسٹریم جو ہے اس میں لوگوں کے اوپر ایک بہت پریشر محسوس ہوتا ہے کہ شاید آپ کو اب اتنا کہنے کی آزادی نہیں ہے جتنی ایک ڈکٹیٹر کے زمانے میں تھی، جہاں سے ٹیلی ویژن کا آغاز ہوا 2002 میں، جب جیو کی براڈ کاسٹ شروع ہوئی 14 اگست 2002 کو. تو جنرل مشرف کی حکومت یہ بھی چاہتی تھی شاید کہ میڈیا کے ذریعے یہ تاثر دیا جائے کہ ہمارے ہاں بولنے کی کتنی آزادی ہے. اس وقت ظاہر ہے کہ پارلیمانی آزادی اتنی نہیں تھی، یا سڑکوں پہ اتنی آزادی نہیں تھی، تو ٹیلی ویژن کو انہوں نے یوز کیا. لیکن اس حد سے ہم ایک ڈفرینٹ ڈائریکشن میں چلے گئے ہیں. پھر دوسرا کنٹراسٹ یہ ہے کہ چونکہ یوٹیوب کے اوپر، فیس بک کے اوپر، انسٹاگرام پہ، ٹویٹر پہ، خاص کر کے ٹویٹر جو ہے بہت ہی پاورفل ایک پلیٹ فارم ہے اس وقت میڈیا کا، تو میڈیا نے اپنے آپ کو ری ڈیفائن بھی کر لیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ تمام ٹیلی ویژن چینلز، 92 کی بھی پریزنس ہے تمام جگہوں پہ. تو میڈیا لینڈسکیپ ہی ری ڈیفائن ہو گیا. سو جب ہم میڈیا کو 1990s یا 80s کے لینس کے ساتھ یا ان ٹرمز کے ساتھ آپ ڈسکرائب نہیں کر سکتے. اس وقت 33 نیوز اینڈ کرنٹ افیئرس چینلز ہیں، انٹرٹینمنٹ اور فورن چینلز ملا لیں تو پاکستان کے مین اسٹریم میں کم از کم 100 کے قریب چینلز جو ہیں وہ اویلیبل ہیں. اور اس وقت سینکڑوں کی تعداد میں یوٹیوب چینلز ہیں، بڑے پاورفل ٹویٹر ہینڈلز ہیں. تو ایک میڈیا ہی ری ڈیفائن ہو گیا. مطلب میڈیا کو جو ہم کہتے ہیں، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ٹیلی ویژن میڈیا ہے یا ریڈیو میڈیا ہے، اخبار ہے. ایک زمانے میں صرف اخبار تھا، پھر ٹیلی ویژن آ گیا. تو اس وقت میڈیا بڑا کمپلیکس اور بہت پیچیدہ، بہت ایک ہیومنگس ورلڈ ہے.